انٹارکٹیکا برف سے بھرا ہوا دنیا کا سب سے بڑا مسٹیریس کانٹیننٹ ہے، جس پر 1821 میں پہلی بار قدم رکھا گیا تھا۔ ہماری زمین پر ٹوٹل 7 کانٹیننٹس موجود ہیں اور انٹارکٹیکا دنیا کا 5واں سب سے بڑا کانٹیننٹ ہے، جو پورے کا پورا برف سے بھرا ہوا ہے۔ انٹارکٹیکا برف کا اتنا بڑا کانٹیننٹ ہے جس پر 5 کلومیٹر گہرائی تک صرف برف ہی برف ہے، جس نے اس کانٹیننٹ کے 97% حصے کو کور کیا ہوا ہے۔ برف کا یہ کانٹیننٹ پورے 1,36,00,000 سکوئر کلومیٹر کے ایریا پر پھیلا ہوا ہے، جس میں پاکستان جیسے 17 ملک اور انڈیا جیسے 4 ملک فٹ آ سکتے ہیں۔ اس کانٹیننٹ پر اتنی برف ہے کہ اگر وہ ایک ساتھ ساری پگھل جائے تو دنیا بھر کے سمندروں کی سطح میں 200 فٹ تک اضافہ ہو جائے گا۔ دنیا کے فریش واٹر کا 60% حصہ انٹارکٹیکا میں آئس شیٹس کی شکل میں موجود ہے۔ چاہے جون جولائی کا گرم موسم ہی کیوں نہ ہو، لیکن انٹارکٹیکا کا ٹیمپریچر پورے سال -50 ڈگری سیلسیس سے -90 ڈگری سیلسیس تک ہی رہتا ہے، اور یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے یہاں زندگی کی امید لگ بھگ نہ ہونے کے برابر ہے۔ حتیٰ کہ پورے انٹارکٹیکا میں صرف 2 ATM مشینز ہی موجود ہیں۔ یہاں گرمیوں کے 6 مہینے مسلسل دن رہتا ہے اور سردیوں کے 6 مہینے مسلسل رات۔ نہ ہی انٹارکٹیکا میں کوئی ٹائم زون فالو ہوتا ہے اور نہ ہی اس کانٹیننٹ پر کسی کنٹری کا قبضہ ہے۔ 6 مہینوں تک سورج کے طلوع اور غروب ہونے کی بغیر یہاں ٹائم کا اندازہ لگا پانا بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انٹارکٹیکا میں کوئی بھی ٹائم زون فالو نہیں کیا جاتا۔ کئی لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ انٹارکٹیکا کے اس برف کے نیچے کئی راز چھپے ہوئے ہیں، اور کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ اس برف کے نیچے ایک دوسری دنیا ہی موجود ہے۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اس برف کی تہہ کے نیچے ایلینز کی اسپیس شپ فروزن حالت میں موجود ہیں، اور کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہاں ہٹلر کی خفیہ ملٹری بیس موجود ہے۔ 11,000 سال پہلے ایک ایسا نیچرل ڈیزاسٹر آیا تھا جس کا نشانہ ایک ایسا شہر تھا جہاں کے لوگ خود کو خدا سمجھتے تھے، اور وہ شہر اور کوئی نہیں بلکہ اٹلانٹس تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اٹلانٹس کا گمشدہ شہر بھی انٹارکٹیکا پر موجود برف کے پہاڑوں کے نیچے ہی کہیں کھویا ہوا ہے۔ صرف صاف لفظوں میں کہیں تو برف کے اس کانٹیننٹ میں ایسے راز دفن ہیں جس کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ پچھلے کئی سالوں سے سائنٹسٹ اور ریسرچرز نے انٹارکٹیکا کے ان رازوں کو ڈھونڈ نکالنے کی مسلسل کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، اور ریسرچ کے دوران انہوں نے ایسی چیزیں ڈسکور کی ہیں جنہوں نے ان رازوں کو فاش کرنے کے بجائے اس کانٹیننٹ کو اور بھی مسٹیریس بنا دیا ہے۔ یوں کہیں کہ انٹارکٹیکا کے مسٹیریس سلجھنے کے بجائے الجھتی ہی جا رہی ہے۔ انٹارکٹیکا سے اب تک 400 سے بھی زیادہ لیکس ڈسکور ہو چکی ہیں جو برف کی لیئرز کے نیچے چھپی ہوئی ہیں۔ 2009 میں انٹارکٹیکا کی برف کے اندر سے ایک بلی کا ڈھانچہ ملا تھا جس نے ریسرچرز کے ہوش اڑا دیے تھے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ یہ ڈھانچہ کسی عام بلی کا نہیں تھا۔ جس بلی کا یہ ڈھانچہ ملا تھا وہ انڈے دینے والی بلی تھی۔ تحقیق کے بعد معلوم پڑا کہ یہ جانور آج سے تقریباً 2.5 کروڑ سال پہلے زمین پر پایا جاتا تھا۔ 1911 میں انٹارکٹیکا سے سب سے پہلا میٹیورائٹ ملا تھا، اور تب سے لے کر اب تک اس کانٹیننٹ سے تقریباً 45,000 سے بھی زیادہ میٹیورائٹس مل چکے ہیں۔ میٹیورائٹس سخت پتھر کے ایسے ٹکڑے ہوتے ہیں جن کا تعلق ہماری زمین سے نہیں ہوتا، بلکہ وہ کسی اور پلینٹ سے ٹوٹ کر آئے ہوتے ہیں۔ ریسرچرز کے مطابق ان میٹیورائٹس میں سے کئی تقریباً 7 لاکھ سال سے بھی زیادہ پرانے ہیں۔ 2015 میں انٹارکٹیکا سے ایک چھوٹا سا میٹیورائٹ ڈسکور کیا گیا تھا۔ ریسرچ کے بعد معلوم پڑا کہ یہ میٹیورائٹس کہیں اور سے نہیں بلکہ مارس سے ٹوٹ کر آیا تھا، کیونکہ اس میں ایسے بیکٹیریا موجود تھے جو مارس پر پائے جاتے ہیں۔ 2014 میں آرکیولوجسٹ نے انٹارکٹیکا سے ایک ایسی چیز ڈسکور کی جس نے اس سب کو حیرت میں ڈال دیا۔ آرکیولوجسٹ کو ریسرچ کے دوران 3 انسانی کھوپڑیاں ملیں جو انٹارکٹیکا سے ملنے والی پہلی انسانی کھوپڑیاں تھیں۔ نارمل کھوپڑیاں کے مقابلے یہ کھوپڑیاں بالکل الگ تھیں کیونکہ ان کے سر انتہا سے زیادہ باہر نکلے ہوئے تھے۔ اس طرح کی کھوپڑیاں سائنٹسٹ کو ایجپٹ اور پیرو سے بھی مل چکی ہیں، جو اس بات کی طرف اشارہ دیتی ہیں کہ شاید آج سے ہزاروں سال پہلے انٹارکٹیکا میں بھی لوگ رہا کرتے تھے جن کا کوئی نہ کوئی تعلق اینشینٹ ایجپٹ سویلائزیشن سے بھی ضرور رہا ہوگا۔ 1911 میں ٹیلر نامی ایک سائنٹسٹ نے انٹارکٹیکا میں ایک ایسا واٹر فال ڈسکور کیا تھا جہاں پانی کی جگہ بلڈ فال ہوتا ہے، اور اس مقام کو ٹیلر گلیشیئر کہا جاتا ہے۔ کئی سالوں تک تو یہی مانا جاتا رہا کہ اس گلیشیئر کے اندر سے خون بہتا ہے، لیکن ریسرچ کے بعد یہ معلوم ہوا کہ اس گلیشیئر کے نیچے ایک بہت بڑا پانی کا ڈیم موجود ہے،
اور اس پانی میں سمندر کے پانی سے بھی 3 گنا زیادہ سالٹ موجود ہے، اور اس کے ساتھ اس پانی میں پہاڑوں سے نکلنے والا آئرن بھی موجود ہے، اور جب یہ پانی گلیشیئر سے باہر نکلتا ہے تو پانی میں موجود آئرن ہوا میں موجود آکسیجن سے مل کر آئرن آکسائڈ بناتا ہے، اور یہ پانی ریڈ کلر میں بدل جاتا ہے۔ اسی پانی میں 17 ٹائپ کے بیکٹیریا بھی ڈسکور ہوئے تھے، اور حیرت کی بات تو یہ تھی کہ ان بیکٹیریا کو زندہ رہنے کے لیے آکسیجن اور سن لائٹ کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ سائنٹسٹ اور ریسرچر کا یہ ماننا ہے کہ یہ بیکٹیریا ان پلانٹس پر موجود ہوتے ہیں جہاں آکسیجن اور سن لائٹ نہیں ہوتی۔ لیکن یہ بیکٹیریا ہماری زمین پر کہاں سے آئے، یہ راز بھی انٹارکٹیکا کی مسٹری کو مزید الجھا رہا ہے۔ سائنٹسٹ کو قریب 1.5 کروڑ اسکوائر کلومیٹر پر پھیلے برف کے اس کانٹیننٹ سے کچھ ایسے ثبوت بھی مل چکے ہیں جو اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آج سے لاکھوں سال پہلے انٹارکٹیکا پر بھی لائف ایگزسٹ کرتی تھی، اور یہ جگہ بھی رہنے کے قابل ہوا کرتی تھی۔ 1980 میں ریسرچرز کو انٹارکٹیکا سے ڈائناسورس کے ڈھانچے بھی ملے تھے، اور تب سے لے کر اب تک یہاں سے کئی ڈائناسورس، پلیزوسورس اور موزاسورس کے ڈھانچے مل چکے ہیں، اور ریسرچ سے معلوم پڑا کہ یہ ڈھانچے تقریباً 70 لاکھ سال پرانے ہیں، یعنی اس وقت یہ جگہ رہنے کے قابل ہوا کرتی تھی۔ 1100 فٹ کی گہرائی سے آرکیولوجسٹ کو ایک انتہائی خوفناک مخلوق کا ڈھانچہ ملا تھا۔ یہ ڈھانچہ 8 فٹ تک لمبا ہے، اور اس کا اسکیلیٹن زمین پر موجود کسی بھی جاندار سے میچ نہیں ہوا، اور آج تک اس کی اصلیت کا پتہ نہیں چل سکا۔ امید ہے آپ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں گے، اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں گے۔ ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔